آج کے زمانے میں بہت سارے ہندو بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کو، مشرکین کو قتل کرنے کا آرڈر آیا ہے، حکم آیا ہے، تو یہ آیتیں آپ قرآن سے نکال دو کہ قرآن میں جو ہے مرڈر کرنے کا، قتل کرنے کا آرڈر آیا ہے۔ تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا قرآن؟ قرآن کے اسباق کو پڑھنے کے لیے یہاں زمانے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو سمجھتے سمجھتے مجھے 12 سال لگ گئے۔ تو یہ آپ خالی ٹرانسلیٹ پڑھ کر کے، کمپیوٹر کا قرآن دیکھ کر کے آپ اس پر اعتراض کرو گے کہ قرآن اس میں مرڈر کرنے کا حکم دیتا ہے، قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے سیاق و سباق بھی دیکھو کہ اسلام نے کن کن موقعوں پر حکم دیا ہے اور وہاں کیا کیا حالات ان کے ساتھ ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ۔ میرے عزیزو، وہ پس منظر کوئی نہیں بتاتا، آیتیں یہ پڑھ کر کے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ تو یہ بتا کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں میں کو ورغلایا جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے، جہاں جہاں کافر ملیں، مشرکین ملیں، قتل کرنے کا ان کو حکم ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کو حکم ایسا ہی آ گیا ہوتا تو ہم اس حکم کے پیچھے چل پڑتے آج؟ کیا ہم نے ہر ایک کو پکڑ کے مارا ہے، قتل کیا ہے؟ یہ حکم کس کے لیے تھا اور کیوں آیا تھا، اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا آپ کو۔ یہاں تو آپ کو اگر کسی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے، کسی کی، ہمارے حکومت میں موجود کسی عہدیدار کی جان لے لیا ہے اور حکومت کا بہت زیادہ نقصان کیا اور وہ فائر ہے، نہیں ملتا ہے، تو سپریم کورٹ نے کیا اعلان کیا کہ یہ مجرم فلاں فلاں، اس کے اسکیچ بھی لگا دیے کہ اس کو جہاں پاؤ پکڑ لو، اور پولیس کو کیا حکم ہے کہ اگر تمہیں وہ نظر آ جائے تو شوٹ کر دو۔ یہ حکم ہے۔ اب کس کے لیے تھا یہ؟ جس نے اتنے نقصانات کیے۔ تم نے وہ ساری چیزیں نہیں بتائی کہ اس نے کیا 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 تھا، تم ہمیشہ کیا لے کر کے بیٹھے ہو؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جہاں بھی آدمی ملے اس کو پکڑ کے مار دو۔ میرے عزیزو، پورے حکم کا ایک ٹکڑا لے کر کے نہیں بیان کیا جاتا۔ قرآن میں جن کے متعلق آیتیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر دنیا تنگ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اتنی تکلیفیں کہ تم سہ بھی نہیں سکو گے، دیکھ بھی نہیں سکو گے، جو مکہ والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کی تھی۔ ان کو گھروں سے نکالا، ان کی جائیدادیں ضبط کی، ان کو قتل کیا، چوراہے پر لا کر کے کسی خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ تو کیا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ یہ ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا، حد سے تجاوز کی، یہ جس طرح کے مجرم ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو؟ کیا یہ انصاف کا حکم نہیں ہے؟ انصاف نہیں ہے؟ کیا ہم کسی ریپسٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آج تو دنیا بھی اگر ہاتھ میں مل جائے کوئی کسی بچی کا ریپ کرنے والا یا کسی خاتون کی عزت سے کھیلنے والا، اسے چھوڑ دیتی ہے دنیا۔ پولیس کے ہاتھ جانے سے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پولیس کے پاس جائے گا تب بھی، قانون کے ہاتھ لگے گا تب بھی اسے پھانسی تو ہونی ہے، وہ مرے گا۔ تو یہ انصاف ہے جو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ تو یہ آیتوں پر یہ میں ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، میں کسی اور موقع پر کروں گا۔ کیا قرآن ہر مشرک، ہر کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حالت جنگ میں ہو، جب ان کی طرف سے تمہارے اوپر حملے ہوں، تمہارے گھر بار اجاڑے جائیں، تب کا حکم ہے۔ اور یہ دنیا میں ہر کوئی حکم دیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے اگر میرے ہندوستان پر، اگر میرے ملک پر کوئی دوسرا حملہ آور ہو جائے تو کیا میں حملہ کرنے والے کو خاموش دیکھتا بیٹھا رہوں، یا میں اس کی کلائی پکڑوں، یا اس کو میں ماروں؟ ہندوستان کا ہر غیور آدمی یہ کہے گا کہ تمہارے ملک پر اگر کوئی دوسرے ملک سے آ کر کے حملہ کرے تو اس کو سبق سکھاؤ اور اس کو اچھی طرح سے سزا دو اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آئے۔ یہ انصاف ہے۔ قرآن نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے، جو عزت نفس پر تمہارے حملہ کرے اس کے متعلق تمہیں جواب دینا ہے، تمہیں سیلف ڈیفنس کرنا ہے۔ اسی کا نام جہاد بھی ہے، اسی کا نام